فلسطین سے کرتے ہیں، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی پچھلے کئی دنوں سے کافی تیز ہو رہی ہے اور اب صورتحال انتہائی تشویشناک حد تک آ چکی ہے۔ عید سے پہلے فلسطینیوں پر اسرائیل نے قیامت ڈال دی ہے۔ بمباری کے ویژولز دنیا بھر کے اندر وائرل ہو رہے ہیں اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 28 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ میں تباہی کے مناظر صاف نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بمباری میں اب تک 35 افراد، چلیے اب یہ بڑھ کر 35 ہو گیا ہے، 35 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں 10 بچے بھی شامل، 180 فلسطینی زخمی ہونے کی بھی اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ ٹینکوں کو غزہ کی سرحد پر کیا جا رہا ہے منتقل، بڑی جنگ کی، اور اس وقت دونوں ملک جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے، ٹیل اویو کا ایئرپورٹ جو ہے غزہ کے اندر، اسے بھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور 35 لوگوں کے مارے جانے کے بعد غزہ کے اندر تباہی ہے۔ راکٹ وارننگ سائرنز جو ہیں وہ ٹیل اویو کے آس پاس بجائی جا رہی ہے۔ حماس کی طرف سے 130 راکٹ داغنے کا دعویٰ اسرائیل نے سامنے رکھا ہے، جس کے جواب میں اسرائیل کا ماننا ہے کہ انہوں نے بھی واپس جوابی کارروائی کی ہے۔ اور ان دونوں کارروائیوں کے بیچ اس وقت کی خبر یہ ہے کہ بھارتی نژاد ایک خاتون بھی جان بحق ہوئی ہے، جس کا تعلق کیرلا سے بتایا جاتا ہے اور غزہ کے اندر وہ ایک رہائشی مکان کے اندر کام کر رہی تھی، جس دوران وہاں پر راکٹ گرا، بلڈنگ جو ہے وہ تباہ ہوئی اور اس نتیجے میں کیرلا کی ایک خاتون جو ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے، تاہم اس کے خاوند اور بچہ جو ہے وہ بس سے ہی سلامت باہر نکلے۔ اسرائیلی طیاروں کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں اور عسکری پسند فلسطینی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغنے کے واقعات میں منگل کی شب سے ایک مرتبہ پھر تیزی آئی ہے۔ بالکل ایک بڑی بات ہے، 130 ٹھکانوں کو اب تک نشانہ بنایا گیا ہے، اسرائیلی فوج کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے، لیکن ایک چیز اور بھی اس میں ایڈ کرتے چلیں، پچھلے جو 12 سے 15 گھنٹوں میں تباہی دیکھنے کو ملی ہے، کل سے اب تک کی تصویریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ساتھ جوڑ کر، اور ان سب کے بیچ میں غزہ ٹاور کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ دنیا بھر کی جو ٹاپ 110 میٹروپولیٹن سٹیز آتی تھی اس میں غزہ بھی کبھی ہوا کرتا تھا، یہ شہر بھی جس کو اب نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں، 10 بچوں کے مارے جانے کی تصدیق پہلے ہی کر دی گئی ہے، اور آج یہاں پر جب ریڈ الارم مسلسل بجایا جا رہا ہے تو اس وقت 60 کے قریب جو ٹینکرز ہیں جنگ جیسی تیاری غزہ کی پٹی پہ اور سرحد کی طرف اس وقت اسرائیلی فوج کی طرف سے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ترک خبرساں ایجنسی اطالو کے مطابق پیر سے اب تک اسرائیل کی جانب سے تقریباً 130 حملے کیے جا چکے ہیں۔ یہ جناب خبرساں ایجنسی جو ہے ان کی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے ترکی خبرساں ایجنسی کی جانب سے، اور اس میں لگاتار یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ جب یہ حملے کیے گئے ہیں تو اس میں جو ہے بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہاں پر مارے گئے ہیں اور غیر مسلح لوگوں پر یہ حملے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ حماس سے وابستہ فلاحی تنظیم اصلاح کے چیئر پرسنل چیریٹیبل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والی ایک سکول کو بھی غزہ کے اندر تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عارضی طور پر اسپتال بنائے گئے تھے انہیں راکٹ کی زد میں لایا گیا ہے، اور تباہی کے مناظر اس وقت غزہ کے اندر صاف نظر آ رہے ہیں۔ ادھر عالمی اداروں کی طرف سے تشویش کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے، تاہم سعودی سمیت اسلامی ممالکوں کی خاموشی پر بھی اب دنیا بھر کے اندر مسلمانوں نے آواز اٹھانا شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے عید سے قبل غزہ کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جھڑپیں شروع ہوئی ہے اس پر مسلم ممالکوں کا اور مسلم بلاک کی خاموشی پر سوال یا نشان اس وقت اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ جی اور آج کل ملا کر چوتھا دن ایسا ہے جہاں پر مقبوضہ وادی کے اندر جب سے بیت المقدس سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جھڑپیں جمعۃ الوداع سے قبل شروع ہوئی تھی، چوتھا دن یہ آخری 4 دن انتہائی تشویشناک، 200 کے قریب اب تک زخمی ہوئے ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیر شام بھارتی وقت کے مطابق جہاں پر اسلامک کوآپریشن کی طرف سے یعنی OIC کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں اسرائیل کی طرف سے اب تک جو پرتشدد جھڑپوں کو
एक तरह से यहां पर फरोग दिया गया, इसके लिए काम किया गया। ये इल्जाम लगाकर इस वक्त सूरत हाल को काबू करने के लिए आलमी बरादरी से भी मदद मांगी गई है इस्लामी ममालिक की तरफ से। और देर रात हुए इजलास में फैसला यह किया गया कि मौजूदा हालात के पेश नजर जो इजरायली फौज की तरफ से अभी तक किया गया है उसकी न सिर्फ शदीद मजम्मत होनी चाहिए बल्कि आलमी बरादरी को सख्त इकदाम करने की जरूरत है, ताकि दो तरह के मामला, चूंकि शीख जर्रा का वो हिस्सा जहां पर फलस्तीनियों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश थी, एक उसको रोका जाए, और दूसरा जो पुरतशद्दुद झड़पें इस वक्त मस्जिद अक्सा तक पहुंची हैं और बात अब रॉकेट्स तक पहुंच गई है, टैंक्स तक पहुंच गई है, ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल से इस खित्ते को बचाया जा सके। ये बड़ा अपडेट इस्लामिक मालिक की जो मीटिंग भी देर शाम हुई है। बिल्कुल, ओएलसी का मैं ये बता रहा था, मैं इसके लिए देख रहा था कि इजलास हुआ है, आज भी ये इजलास जो है मंदबीन का इजलास जारी रहेगा, और इस पर जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से जो बयान जारी कर दिया गया है उसमें साफ कर दिया गया कि दिफा के अंदर जो कुछ किया जा रहा है ये दिफा में किया गया, और जिस तरीके से फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की तरफ से कार्रवाई की गई है उसके जवाब में यहाँ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ये तो बात थी जनाब फलस्तीन की, इसराइल की जो जंग की दहलीज पर आ गए हैं। आसमान के अंदर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि दोनों तरफैन की तरफ से किस तरीके से रॉकेटों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब आम निहत्ते अवाम एक बार फिर खून में लथपथ दिख रहे हैं।